آیت نمبر 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے جس کی طرف وہ رخ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم پر چلاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اس سے پہلے متصلاً اللہ نے یہ عرض کیا تھا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں صراط مستقیم دکھائی اور صراط مستقیم پر چلایا۔ جس طرح ہم نے تمہیں صراط مستقیم پر چلایا اور تم صراط مستقیم پر چلے اور ترقی کرتے کرتے امت وسط تک پہنچے، تو اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ بدل دیا، قبلے کا رخ جس طرح ہم نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف بدل دیا اور یہ حکم ہم نے دے دیا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دی۔ تو یہ اسی طرح کا یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں راہ ہدایت پر چلایا اور راہ ہدایت پر چلا کر ترقی کرتے کرتے تمہیں امت وسط بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا قبلے کا رخ بدل دیا۔ تو جس طرح قبلے کا رخ بدل دیا، اور اس قبلے کے رخ بدلنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اے بنی اسرائیل، تمہاری پیشوائیت ختم ہو گئی، اب امت محمدیہ کی پیشوائیت شروع ہو گئی۔ تمہارا عز و شرف اور دنیا کے اوپر جو تمہارا جاہ و جلال تھا وہ ختم ہو گیا، اب دنیا کے اوپر امت محمدیہ کا دور شروع ہو رہا ہے اور اس کے جاہ و جلال کا دور شروع ہو رہا ہے۔ تو جس طرح ہم نے وہاں یہ اعلان کیا، اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل پر فضیلت دینے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک اور فضیلت یہ دی کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ اب امت وسط کا کیا معنی ہے؟ امت وسط کا ویسے معنی درمیانہ بھی آتا ہے، متوسط آتا ہے، متوازن آتا ہے، اور وسط کی تعریف ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل سے کی ہے، اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بہترین امت بنائے۔ لیکن یہ وسط کا جو لفظ ہے یہ اتنا ہمگیر معنی رکھنے والا لفظ ہے کہ اس کا کسی ایک لفظ میں ہم ترجمہ نہیں کر سکتے۔ گویا کہ جس قسم کی بھی شرف، بزرگی اور برتری اور عظمت جس صورت میں بھی دنیا میں موجود ہے،
اس بزرگی، اس عظمت، اس شرف سے ہم نے تمہیں نوازا. یہ وسط کا یہ ہم معنی کر سکتے ہیں، ہر قسم کی اس کو شامل. تو بہرحال مفسرین نے پھر اس کے مختلف معنی جو ہے وسط کا، جو درمیانہ معنی ہے وہ، اور اسی طرح متوازن اور معتدل، وہ اس معنی کے اعتبار سے ان کی تشریح کی ہے. اور ہر تشریح ایک دوسرے کی متضاد نہیں ہے، اور ہر تشریح مراد ہو سکتی ہے. جیسا کہ بعض مفسرین نے اس کی تشریح یہ کی کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی ایک درمیانی امت بنایا، درمیانی امت بنا دیا. اس طرح درمیانی امت بنا دیا کہ نبی اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تم ایک واسطہ بنے، ایک لنک بنے. درمیان میں ہونا مطلب ایک لنک ہو، تم ایک واسطہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد میں آنے والے لوگوں کے جوڑنے کا. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات صحابہ کرام کو پہنچائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا. اور اس مخلوق نے اور اس انسانیت نے تو قیامت تک اس دنیا میں رہنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں نہیں رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو آپ کی جو تعلیمات تھی وہ تعلیمات امت تک پہنچنے کے لیے تمہیں میں نے واسطہ بنایا کہ صحابہ کرام نے تابعین تک وہ تعلیمات پہنچائی. پھر تابعین یہ واسطہ بنے تبع تابعین کے لیے، تبع تابعین یہ واسطہ بنے اس کے بعد آنے والوں کے لیے. اور اس طرح ہر دور میں جو بھی مسلمان ہوگا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو اگلی نسل تک منتقل کر. امت وسط کا یہ معنی کہ میری یہ ذمہ داری، صرف بنی اسرائیل پر مجھے شرف دے دیا اللہ نے اور بنی اسرائیل پر مجھے فضیلت دے دی، اس پر فخر کرنا یہ اس کی گنجائش نہیں، بلکہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ایک بھاری بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لادا ہے اور ڈالا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تعلیمات امت تک پہنچائے. وہ تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے امت کو دکھا دیے. آگے ہر دور کی امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان نبوی تعلیمات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تعلیمات کو اپنی اگلی نسل تک منتقل کریں، انہیں بتائیں اور کر ان کو دکھا دیں. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی وہی ذمہ داری اب تمہاری ہے، کیونکہ کسی نبی نے نہیں آنا. بنی اسرائیل میں پہلے انبیاء میں یہی تھا کہ نبی آئے، انہوں نے اللہ کی تعلیمات مخلوق تک پہنچائی، مخلوق کے وہی تعلیمات چلتی رہی. جہاں پر بگاڑ آ گیا اللہ نے کسی اور نبی کو بھیجا. اب تو کسی اور نبی نے نہیں آنا. تو یہ تمہاری فضیلت گویا یہ ایک اعزاز بھی ہے، ایک نبوی کام گویا کہ اس امت کے سپرد کر دیا گیا. تو ایک اعزاز اور ایک شرف ہے. اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریپرزنٹیٹیو ہوں اور میں ان کی تعلیمات کو آگے پہنچا رہا ہوں. اس سے کوئی بڑا عز و شرف ہو ہی نہیں سکتا، اور اس سے بڑا کوئی اچھا کام ہو نہیں سکتا، عظیم کام کوئی ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچانے والا ہو. تو بہرحال اگرچہ ہمیں اس کی قدر کا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی قدر کا اندازہ ہمیں تب ہوگا کہ جب اس کا اجر اور اس کا ثواب ہمیں ملے گا، اور اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ کتنا عظیم کام ہے. تو اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا کہ تم ایک واسطہ بنے ہو. کس کام کے لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. لوگوں پر گواہ مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ ہاں یہی دین ہے جو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، یہی دین ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ہمیں پہنچایا ہے. یہ لوگوں کا گواہ بننے کا ہے. اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات تمہیں پہنچا دیے اور بتا دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں جو میں نے تمہیں بتائے ہیں اور میں نے تمہیں کر کے دکھائے ہیں.
تو یہ معنی بھی اس آیت کا ہو سکتا ہے، اور وسطاً کا معنی معتدل بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا۔ تو یہ اعتدال پر ہونا یہ بھی ایک عز و شرف ہے، یہ بھی ایک عظمت ہے، اعتدال پر ہونا۔ جس طرح انسان کی جسمانی صحت کے لیے اس کے جسم کے تمام اعضاء کا اعتدال پر ہونا ضروری ہے، خون کا اعتدال پر ہونا ضروری ہے، بلغم کا اعتدال پر ہونا ضروری ہے، صفرا وغیرہ کا اعتدال پر ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے اعتدال میں کوئی کمی بیشی آ جاتی ہے تو بیمار ہو جاتا ہے انسان۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی انسان کا اعتدال پر ہونا ضروری ہے۔ جب وہ اعتدال پر روحانی اعتبار سے ہوتا ہے تو وہ گمراہی سے بچتا ہے اور سیدھے راستے پر ہوتا ہے۔ تو ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا کہ تم روحانی اعتبار سے اعتدال پر ہو، اعتقاد میں بھی تم اعتدال پر ہو کہ نہ افراط میں ہو بہت آگے بڑھانے میں، اور نہ تفریط میں ہو کہ بالکل کسی کا درجہ کم کرنے میں۔ جس طرح یہود تھے کہ اعتقاداً وہ افراط کی شکار تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی عزیر ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ بھائی مسیح ابن اللہ، اور دوسرے میں کہا کہ بھائی ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو وہ دیکھیں وہ اعتدال پر اس اعتبار سے نہیں رہے۔ دوسری طرف وہ بہت کمی میں بھی چلے گئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، اپنے انبیاء کو جھٹلایا، ان کو طرح طرح سے تکالیف دی، انہیں شہید تک کر دی۔ تو اعتقادی طور پر وہ اعتدال پر نہیں رہے۔ اسی طرح وہ عبادات میں بھی اعتدال پر نہیں رہے۔ کبھی تو یہ ہوا کہ عبادت کی ہی نہیں، ان کی عبادت گاہیں ویران ہیں، کوئی عبادت ہی نہیں کر رہا، اور اگر عبادت میں رہ گئے تو رہبانیت اختیار کر لی کہ دنیا کو چھوڑ دیا، بالکل الگ تھلگ ہو گئے، نہ شادی کی، نہ نکاح کیا، نہ رشتہ داروں میں رہے، نہ خوشی میں رہے، نہ غمی میں رہے، اعتدال پر نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اسلام میرے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ نے قیصر اور کسریٰ کو فتح کر کے ایک سیاسی طور پر ایک مملکت اور ریاست قائم کی، اور اس کی وزارتوں پر فائز ہوئے، گورنری پر فائز ہوئے، اور سربراہی پر فائز ہوئے، اور بتایا کہ یہ دین صرف مسجدوں تک نہیں ہے، یہ دین گلی کوچوں کے لیے بھی ہے، یہ دین معاشرے کے لیے ہے، یہ دین سیاسی اور ریاستی سطح پر بھی ہے، ہر معاشی طور پر بھی ہے، ہر پلیٹ فارم کے لیے یہ دین ہے۔ صرف یہ کہنا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، ملا سے مراد جو دین پر چلنے والا ہو، تو دین صرف مسجد تک ہے، یہ نعرہ غلط ہے، یہ انگریز کا نعرہ ہے، انگریز کا دیا ہوا نعرہ ہے۔ دین تو ہر شعبے کو شامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو یہ اعتدال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو پہلی امتوں میں اعمال میں اعتدال نہیں، اعتقاد میں اعتدال نہیں، عقائد میں اعتدال نہیں، جہاں عقائد میں اعتدال، اعمال میں اعتدال نہیں تھا، یہاں اعمال میں اعتدال ہے۔ معاشرت تمدن میں اعتدال نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر 100 سال تک جنگیں چل رہی ہیں۔ ایک اونٹ نے کسی کے درخت سے ایک پتا کھا لیا، حربی بسو 100 سال تک جنگ چلی ہے، 100 سال تک وہ جنگ چلی ہے۔ اور خزرج اور اوس اور خزرج جو انصاری تھے بعد میں صحابہ بنے، ان کے درمیان میں ایک جنگ چلی ہے جو 40 سال تک جنگ چلی ہے، صرف یہ کہ چوزے نے دوسرے کے کھیت میں جا کے، مرغی کے بچے نے دوسرے کے کھیت میں جا کے جو ہے نا دانہ چگ لیا، تو اس پر 40 سال تک جنگ چلی ہے۔ تو معاشرتی طور پر بھی وہ اعتدال پر نہیں تھے، یہاں معاشرتی طور پر بھی اعتدال دے دیا گیا کہ کس طرح ہمیں اعتدال سے چلنا ہے، ماں باپ سے کس طرح سے رویہ رکھنا ہے، بہن بھائیوں سے کس طرح رویہ رکھنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ذمیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ہر ایک کا اعتدال دے دیا۔ تو یہ معنی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، اور تمہارا یہ اعتدال اور توازن پر رہنا ہی تمہیں اس شرف پر قائم کرے گا کہ قیامت کے دن تم دیگر امتوں پر گواہی بنو گے۔ بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن دیگر امتوں سے حساب کتاب ہوگا، اور انبیاء بھی کھڑے ہوں گے اور ساری امتیں کھڑی ہوں گی، اور ہر امت سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی، ہاں، نبی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا، نبی کہیں گے کہ پہنچایا۔ ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اللہ کا پیغام ملا، نبی آئے، وہ کہیں گے ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا ہے، کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس انکار کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی کے طور پر، تو وہ پیغمبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے ان کے پاس پیغام بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتمامی حجت کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہاں یہ واقعی ایسا ہوا ہے، ان کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔
تو نبی کہیں گے کہ ہاں ہمارے گواہ ہیں. کون ہے؟ امت محمدیہ ہے ہماری گواہ. تو امت محمدیہ اٹھے گی اور کہے گی کہ ہاں اس نبی نے پیغام اللہ کا پہنچایا تھا. وہ لوگ اعتراض کریں گے کہ بھئی یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں, یہ کس طرح گواہ بن رہے ہیں؟ تو امت محمدیہ کہیں گی کہ کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ ہاں نوح نے پیغام پہنچایا اور ہمارے نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے, ہمارا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور پھر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کہ میری امت کی یہ گواہی درست ہے. تو یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے. پہلا والا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تبلیغ کرنے والے بنیں گے, ہم آگے پہنچانے والے بنیں گے. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بن جاؤ, پہلی امتوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور یہ رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم پر گواہ بنیں گے کہ ہاں واقعی تم سچ بول رہے ہو. اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و